خالق کائنات اللہ شان اپنی لاریب کتاب قرآن مجید برہان رشید کے اندر آقا حضور کی اسی شان رحمت کا ذکر کرتے ہوئے رب العالمین فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ فرمایا کائنات والو، اے کائنات والو، ہم نے اپنے محبوب کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، کسی ایک مخلوق کے لیے نہیں، کسی ایک جہاں کے لیے نہیں، صرف انسانوں کے لیے نہیں، کسی ایک جماعت یا پارٹی کے لیے نہیں، فرمایا رحمت للعالمین، ہم نے اپنے محبوب کو ان سارے جہاں کے لیے سراپے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضور زمین والوں کے لیے بھی رحمت ہے، حضور آسمان والوں کے لیے بھی رحمت ہے، حضور عرش کی بلندیوں میں بسنے والوں کے لیے بھی رحمت ہے، حضور تخت سرا کے اندر رہنے والوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ اس کائنات کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، جتنے جہاں ہیں، حضور سب کے لیے رحمت بن کر آئے۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ جب کائنات عالم کے اندر آئے، کائنات کا ماحول بالکل مختلف تھا، جہالت کا دورہ تھا، ہر طرف تاریکی ہے، ظلم عام تھا، بیٹی کی کوئی عزت نہیں تھی، بیٹی کا کوئی وقار نہیں تھا۔ ادھر بیٹی پیدا ہوتی، لوگ غیرت کا مسئلہ بنا کے اس کو فوراً زندہ درگور کر دیتے، عورتوں کو کوئی عزت نہیں ہوتی تھی، غلاموں کے ساتھ ظلم و ستم کا سلسلہ ہوتا تھا، بس جس کے پاس پاور تھی، جس کے پاس طاقت تھی، اسی کا قانون چلتا تھا، غریبوں کو کوئی پوچھتا نہیں تھا۔ لیکن میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں رحمت بن کر تشریف لائے۔ میرے آقا حضور نے اولاد کو بھی حقوق عطا فرمائے ہیں، کائنات کے اندر بسنے والے ہر امیر و غریب کو حقوق عطا فرمائے ہیں، صرف انسانوں کو نہیں، بلکہ میرے آقا حضور اللہ کے وہ نبی ہیں، وہ ہستی ہیں جنہوں نے انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کو بھی حقوق عطا فرمائے ہیں۔ حضور نے صرف انسانوں کو نہیں بلکہ جانوروں کو بھی میرے آقا حضور نے حقوق عطا فرمائے۔ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، جناب حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ دن میرے آقا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ کے اندر تشریف لے کر کے وہاں ایک اونٹ موجود تھا، جو ہی میرے آقا حضور اس اونٹ کے سامنے گئے، اونٹ نے میرے آقا حضور کو دیکھ کر اپنی زبان کو اپنے کو ہلانا شروع کیا، کچھ اپنے انداز میں بولنے لگ گیا۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے جب اونٹ کی بات سنی، آقا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو جاری ہو گئے۔ میرے آقا حضور اس اونٹ کے قریب گئے، آقا حضور نے اس کے کانوں کے پیچھے ہاتھ پھیرا، پھر میرے آقا حضور نے فرمایا اے میرے غلاموں بتاؤ اس کا مالک کون ہے، یہ اونٹ کس کا ہے؟ ایک انصاری صحابی آگے بڑھے، عرض کرتے یا رسول اللہ، اے رب کے سونے حبیب یہ اونٹ میرا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے بندہ خدا، کیا تم جانوروں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ ان جانوروں کے معاملے میں تمہیں خوف خدا نہیں ہے؟ یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ میرا مالک مجھے چارہ بھی کم ڈالتا ہے اور میرے اوپر بوجھ بھی بہت زیادہ ڈالتا ہے۔ آقا نے فرمایا تم ان جانوروں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، یہ شکایت کر رہا ہے، کہتا ہے حضور مجھے مالک چارہ نہیں ڈالتا ہے، میری بھوک اور پیاس کا خیال نہیں رکھتا ہے اور سامان بھی بہت زیادہ لاتا ہے، زیادتی بھی بڑی کرتا ہے۔ میرے آقا حضور نے فرمایا جانوروں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ اور اسی طرح ایک اور دوسری روایت ہے، دلائل النبوہ کے اندر روایت موجود ہے، میرے آقا حضور سرکار مدینہ تشریف لے کے جا رہے تھے، ایک خیمے کے پاس سے میرے آقا حضور کا گزر ہوا، میرے آقا حضور نے دیکھا خیمے کے پاس ایک ہرنی بندھی ہوئی تھی، میرے آقا حضور نے ہرنی کو دیکھا، ہرنی نے آقا حضور کو دیکھا، بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، اے مدینے کے تاجدار، اے ودھا کے مکڑے والے، مجھے ان خیمے والوں نے شکار کر کے لایا ہے، یہاں آ کر باندھ دیا ہے، آقا میرے چھوٹے چھوٹے بچے یا رسول اللہ دودھ پیتے بچے ہیں اور یہ شکار کر کے لے کے آگے گئے، میرے بچے بھوکے اور پیاسے ہیں، آقا
آپ مجھے کھول دیجئے، مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں جاؤں اور جا کر اپنے بھوک اور پیاسے بچوں کو دودھ پلاؤں۔ آقا میں وعدہ کرتی ہوں میں دودھ پلا کے فوراً آپ کی بارگاہ میں آؤں گی۔ آقا حضور آپ مجھے واپس باندھ دیجئے گا۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ یہ جو ہرنی ہے یہ اس خیمے والوں کا شکار ہے جو اسے پکڑ کے لائے گئے۔ پھر میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرنی سے عہد لیا، وعدہ لیا کہ مجھ سے وعدہ کر تو جائے گی دودھ پلا کے فوراً واپس آئے گی۔ عرض کرتی آقا میں وعدہ کرتی ہوں فوراً واپس آؤں گی۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا حضور نے اس ہرنی کو کھولا، دوڑتی ہوئی گئی، جا کر بچوں کو دودھ پلایا، بھاگتی ہوئی آقا حضور کی بارگاہ میں چند لمحوں میں واپس آ گئی۔ میرے آقا حضور نے واپس باندھا اور کچھ دیر کے بعد وہی خیمے والے آئے۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خیمے والوں سے اس ہرنی کا مطالبہ کیا۔ آقا نے فرمایا اے خیمے والو یہ شکار تم نے کیا ہے لیکن میں تم سے مانگتا ہوں یہ مجھے دے دو۔ انہوں نے بطور تحفہ حضور کو وہ ہرنی عطا فرمائی۔ میرے آقا حضور نے اس ہرنی کو کھولا، کھول کے میرے آقا حضور نے آزاد فرما دیا۔ بیہقی شریف کی دوسری روایت ہے جناب حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں رب کعبہ کی قسم ہے جب آقا حضور نے اس ہرنی کو کھولا وہ ہرنی جنگل کی طرف جا رہی تھی۔ اس ہرنی کی زبان پہ کچھ کلمات تھے، وہ چلاتی ہوئی جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ پکار پکار کے کہتی تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ زید بن ارقم فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا، وہ ہرنی جا رہی تھی جب آقا حضور نے اسے آزاد کیا نا تو ساتھ ساتھ جا رہی تھی اور چلاتی ہوئی جا رہی تھی اور کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے جا رہی تھی۔ یہ میرے آقا حضور کی رحمت ہے، یہ جانوروں کے ساتھ حضور کی شفقت ہے کہ حضور نے جانوروں کا بھی خیال رکھا ہے، جانوروں کو بھی ان کے حقوق دلوائے ہیں۔ تو جو نبی جانوروں سے اتنا پیار کرتا ہے، جو جانوروں کے اوپر اتنی شفقت فرماتا ہے، وہ نبی اپنی امت سے کس قدر پیار کرتے ہوں گے۔